الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق هوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس پھر آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. جہاں پر تقوی کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جہاں بندے کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں بندہ نظر آئے، جہاں اللہ بندے کو نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہ آئے. واجبات کو انجام دے اور محرمات اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے اور اپنے بچوں کو روکے، اپنے گھر والوں کو روکے. وہ چیزیں جسے اللہ نے روکا ہے، قرآن مجید میں ان واجبات کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے جس کو انجام دینا ہے، اور ان چیزوں کو بھی بتایا ہے جن سے بندے کو روکنا ہے اور رکنا ہے. خصوصی طور پر وہ محرمات جو انسان کے لیے دنیا میں پنشمنٹ کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں عذاب اور آگ کا سبب بنتے ہیں، ان سے انسان کو بچنا بہت ضروری ہے. خصوصی طور پر جسے آج کی دنیا نے گناہوں کو بانٹا ہے، کبھی کہا میجر سنس، کبھی کہا مائنر سنس. میجر سنس وہ ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں عذاب کا وعدہ کیا ہے، کہ اگر یہ کام انجام دو گے تو تمہیں پنش کیا جائے گا. اگر دنیاوی کوچ ہے، دنیا میں جوڈیشیری سسٹم ہے، ایک اسلامی کوچ ہے، تو اس گناہ کو پروف کیا جاتا ہے تو دنیا میں پنشمنٹ ہے.
اگر دنیا میں پروف نہیں ہوتا ہے تو اکثر لوگ دنیا میں ثابت نہیں کر پاتے، یا وکیل بک جاتے ہیں یا جج بک جاتا ہے، یا ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں عذاب ہے اور آخرت میں پنشمنٹ ہے، اس سے کوئی بندہ نہیں بھاگ سکتا۔ اور مائنر سنس ہیں جو انسان انجام دیتا ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی توبہ ہے، اس سے لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن بعض کومنٹیٹرز کہتے ہیں ایسا کوئی قرآن مجید میں تقسیم نہیں ہے کہ کوئی کہے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، میجر سنس اور مائنر سنس۔ علماء اخلاق کہتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ کی مخالفت اس میں پائی جاتی ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو مخالفت کس کی ہے، مخالفت کس کی، اگینسٹ کس کے جا رہے ہو۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان احساس کرے یہ اگینسٹ اللہ ہے، کمانڈ آف اللہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ نہ چھوٹا دیکھا جاتا ہے اور نہ بڑا دیکھا جاتا ہے، وہ گناہ ہے۔ ان عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ جس سے بچنا بہت ضروری ہے، الحمدللہ آپ سب اور ہم سب بچتے ہیں اور بچنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے زنا، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پنشمنٹ کا اعلان کیا صاف طور پر، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، چاہے زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد۔ یہ انمیریڈ ہیں، جو لوگ نامحرم سے اپنے جنسی تعلقات برقرار کرتے ہیں، جو لوگ نامحرم سے وہ کام کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا ہے، نہ کوئی میرج کانٹریکٹ ہے، نہ پرماننٹ نہ ٹیمپورری، بغیر کسی کانٹریکٹ کے کسی نامحرم سے وہ رابطہ اختیار کریں جس کی اجازت نہیں ہے، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ اس کی شریعت نے بہت صاف طور پر مذمت کی۔ جو انمیریڈ ہیں، لڑکا یا لڑکی جو انمیریڈ ہے، مین اینڈ وومن، اگر وہ یہ کام کریں جس عام طور سے انگلش میں فورنیکیشن کہتے ہیں، ان کی سزا اور ہے۔ جو میریڈ ہیں جسے اڈلٹری کہا جاتا ہے، اس کی سزا اور ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی سزا بتا رہا ہے جو انمیریڈ ہیں، یہ کام کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان دونوں کو سزا دی جائے گی، ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 لیشز ان کو لگائے جائیں گے۔ حالانکہ کورٹ پروسیس ہے، یہ ہم اپنے ہاتھ میں اختیار نہیں لے سکتے، وٹنس چاہیے، پروسیس ہے کورٹ کا، جوڈیشری سسٹم ہے، اسلامک گورنمنٹ اور اسلامک کورٹ اس کا تقاضا کریں گے۔ جماعت میں کوئی سسٹم ایسا ہو، جوڈیشری سسٹم جسے جماعت نے ایکسیپٹ کیا ہو، تو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن انسان سوچے وہ گناہ جس کا صاف طور پر اللہ پنشمنٹ کا اعلان کرتا ہے، تو وہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ رحیم پروردگار، کریم پروردگار، گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ جب کسی گناہ کے نتیجے میں پنشمنٹ اور عذاب کا اعلان کرتا ہے تو وہ گناہ بہت بڑا ہے۔ کل واحد منہما مئۃ جلد، ہر ایک کو 100 لیشز لگائے جائیں گے۔ اگر بندہ کہے محبت ہے میری، اس سے دوستی ہے، جو لیشز لگانے والا، کوڑے مارنے والا کہے پروردگار ایک کم کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن کچھ بندوں کو لایا جائے گا جن کی ذمہ داری تھی 100 کوڑے لگائیں، وہ 99 لگائے اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا 99 کیوں؟ تم نے یہ کم کیوں کر دیا؟ بندہ کہے گا پروردگار مجھے رحم آ گیا، اس بندے کو میں 100 کوڑے لگاؤں، میں نے 1-2 کم کر دیے۔ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے کیا تو مجھ سے بھی بڑا رحیم ہے کیا؟ مجھ سے بھی بڑا رحیم ہے کیا؟ کبھی کبھار گناہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر رحمت انسان کے کام نہیں آتی۔ کبھی غصہ آ جاتا نا، بھی وہ ایک مارنے لگا کوڑے، 102 لگا دیے اس نے، 2 زیادہ لگا دیے، تو اللہ پوچھے گا 2 زیادہ کیوں؟ بندہ کہے گا مجھے غصہ آ گیا تھا، تو اللہ کہے گا کیا مجھ سے بھی زیادہ تجھے غصہ آتا ہے کیا؟ رحیم ہے تو اللہ، قہار ہے تو اللہ۔ وہ اللہ جو رحیم ہے وہ پنشمنٹ کا اعلان کرتا ہے اور کمانڈ دیتا ہے، حکم پروردگار میں امپلیمنٹیشن آف دی کمانڈ آف اللہ کی جہاں بات آتی ہے، وَلَا تَأْخُذُكُمْ مِنْهُمَا رَأْفَةٌ مِّن دِينِ اللَّهِ، کوئی رحم تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ جب اس کے دل میں رحم نہیں آیا، ایک کی زندگی اس نے برباد کر دی ہے، تو پھر تمہاری زندگی میں کیوں رحم شامل ہو رہا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم
والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر یقین ہے تو کوشش کرو امپلیمنٹیشن جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو۔ وَلْيَشْهَدْ، اس سے بڑی پنشمنٹ، ایک پنشمنٹ کوڑے لگانا، لیشس لگانا، اور اس سے بڑا جو عذاب ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کسی کمرے میں تم ان کو پنشمنٹ نہیں دینی ہے، یہ اوپن سپیس میں انہیں پنش کرنا ہے۔ پروردگار کیوں؟ کامنٹیٹرز نے بحث کی ہے، کبھی کبھار ہارش لگتی ہے نہیں پنشمنٹ، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت ہے۔ پروردگار عالم کا حکم ہے کچھ مومنین کو گواہ بناؤ۔ پروردگار کیوں گواہ بنائیں؟ تاکہ ان کی سزا کو دیکھ کر ہزاروں لوگ گناہوں سے بچ جائیں۔ ہو سکتا ہے ایک کی جان قربان ہو جائے، لیکن اس جان کی قربانی کے نتیجے میں، پنشمنٹ کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو اس کام میں انوالو ہیں، اس کام میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لوگ وقت کا انتظار کرتے ہیں، وہ لوگ جاگ جائیں، ان پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ when they are known to in the community، یہ زانی ہے، یہ زانیہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو پنشمنٹ ہے اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الزانی لا ينكح الا زانیہ، اگر پتہ چل جائے یہ زانی ہے، فورنیکیشن میں انوالو ہے، اڈلٹری میں انوالو ہے، اس کو اپنی بیٹی مت دو۔ اگر پتہ چل جائے یہ زانیہ ہے، اپنے لڑکے کا نکاح اس سے مت کراؤ۔ وہ اپنے کف ڈھونڈ لیں گے، وہ اپنا پارٹنر ڈھونڈ لیں گے، پھر کس سے کرائیں؟ الزانی لا ينكح الا زانیہ، زانی کا نکاح زانیہ سے ہو سکتا ہے یا مشرکہ سے ہو سکتا ہے۔ میں نے لاسٹ فرائیڈے کہا تھا زانیہ کو اور زانی کو اللہ نے مشرکہ اور مشرک کہا ہے۔ والزانی لا ينكح الا زان، اور زانیہ عورت اس نکاح نہیں کرے گی مگر اس سے جس نے زنا کیا ہے یا مشرک سے۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ نکاح مومنین کے لیے جائز نہیں ہے۔ سخت پنشمنٹ ہے۔ سخت پنشمنٹ کا مطلب انہیں سائیڈ لائن کیا جائے گا، ایک طرح کا ایک سوشل بائیکاٹ انہیں کیا جائے گا تاکہ انہیں پتہ چلے جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کام شریعت کی نگاہوں میں صحیح نہیں ہے، وہ کام صحیح نہیں۔ پنشمنٹ کے بعد لوگوں میں ایک بدنامی، کورٹ پروسیس کے پورا کرنے کے بعد، اور اس کے بعد جب نکاح کی پرمیشن نہ ہو بندہ اکیلا رہ جاتا ہے، بندہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ روایت کا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کیوں زانی کو مشرک کہا گیا اور زانیہ کو مشرکہ؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ کون دیکھے گا، کون پکڑے گا؟ پکڑ بھی لیں گے تو چھوٹ جائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، سٹیٹس کا استعمال، آدمی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو ہٹا دیتا ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق، جب چور چوری کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا اللہ بھی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی انسان نکل نہیں سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ عَنْهُ الْإِيمَانَ كَقَلْعِ الْقَمِيصِ، جس طرح وہ کپڑے اتارتا ہے زنا کے لیے، نعوذ باللہ، معافی چاہتا ہوں، آیت کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب وہ زنا کے لیے جس طرح کپڑے اتارتا ہے اسی طرح اس کا ایمان بھی تھوڑی دیر کے لیے اتر جاتا ہے۔ كَخَلْعِ الْقَمِيصِ، تھوڑی دیر کے لیے ایمان نکل گیا، پارشیل مشرک بن جاتا ہے، پارشیل آئیڈل ورشپر آدمی بن جاتا ہے، پھر اسے واپس آنا پڑے گا، بہت راستہ طویل ہو جائے گا اس کو لوٹ کر آنے کے لیے۔ گناہ، معمولی گناہوں سے لوٹ کر آ سکتا ہے استغفار کے ذریعے سے، یہ راستہ بڑا انسان کے لیے سخت ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر آئے۔ کیوں اتنا ہے؟ کیوں اتنا سخت عذاب ہے؟ کیوں پنشمنٹ ہے؟ کیوں اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے؟ نہیں ڈر ہوتا ہے نہیں کبھی کبھار، اللہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، اللہ ہمیں قانون نافذ کر رہا ہے، کیوں اتنا ہے؟ اب حدیثوں میں چلے جائیں گے، جتنا وقت ہے میرے پاس میں ان حدیثوں کا ٹرانسلیٹ کروں گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے یا علی فی الزنا 6 خصال، اے علی زنا میں 6 مشکلات ہیں، 6 پریشانیاں، آؤٹ کم جو زنا کے ہوں گے وہ 6 ہیں۔ 3 منها فی الدنیا و 3 فی الآخرہ، کچھ دنیا میں آدمی دیکھے گا
اور کچھ آخرت میں ہے وہ جا کر چکھے گا۔ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ، دنیا میں زنا کا، فورنیکیشن کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے چہرے سے اللہ نور کو چھین لیتا ہے۔ حدیث نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں ما زنا غیور قط، غیرت مند انسان جسے اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، اپنی فیملی کی پروٹیکشن کی جس کی ذمہ داری ہوتے ہے، وہ بندہ کبھی لائن کراس نہیں کرے گا۔ ایک دو، وہ یعجل الفنا، وہ موت کو انوائٹ کرتا ہے، موت کو دعوت دیتا ہے ایسا کام کرنے والا۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وجدنا فی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ظہر الزنا من بعد قطر موت الفجع، امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے پیغمبر اسلام کی کتاب میں جو امانت تھی آپ کے ہاتھوں میں کہ جب زنا عام ہو جائے تو ناگہانی ایکسیڈنٹل ڈیتھس بڑھ جاتی ہیں، وہ یقطع الرزق، رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں کیا ہوگا؟ فَسُوءُ الْحِسَابِ، بندے کو روک لیا جائے گا، آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا جب تک حساب کلیئر نہیں ہوتا۔ پوچھا جا سوء الحساب کا مطلب ہے سخت حساب لیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ سخط الرحمن، اللہ غضبناک ہوگا، والخلود فی النار، اور پھر جہنم سے نکلنے کی کوئی جگہ اس کے لیے نہیں ہوگی۔ قال رسول اللہ ان الجنت لتوجد ریحها من مسیرت 500 عام، پیغمبر اسلام فرماتے جنت کی خوشبو انسان 500 میل سے کے دور کے فاصلے سے سونگھ سکتا ہے۔ 500 میلز away from the paradise we can smell the fragrance of the جنہ، لیکن زانی کے لیے وہ خوشبو روک دی جائے گی۔ الا لا یوجدها عاق ولد دیوس، جن کو ماں باپ جس بچے کو آخ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اسے وہ خوشبو میسر نہیں ہوگی، اور دیوس کے لیے نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں لفظ ٹرانسلیٹ کرنا مشکل ہے، کسی نے پیغمبر اسلام سے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ مد دیوس، یہ دیوس کون ہے؟ قال الذی تزنی امرتہ وہو یعلم، جو کسی خاتون کے ساتھ زنا کرے اور جانتا ہے کہ زنا میجر سنس میں سے ہے، اس کے لیے جنت کی خوشبو نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ لما فیہ من الفساد من قتل النفس، زنا کا انجام دنیا میں جو بھی ہوا ہے، جہاں بھی آپ نیوز سنتے ہیں اڈلٹری کی، فورنیکیشن کی، وہاں ضرور بالضرور کوئی نہ کوئی قتل ہوگا، آج نہیں تو کل۔ قتل، کسی انسان کو مارا جائے گا، یا گناہ چھپانے کے لیے یا وٹنس کو مٹانے کے لیے، کوئی نہ کوئی قتل ضرور ہوگا، یا اس طرف سے یا اس طرف سے قتل ہوگا۔ دیکھیے حدیث ہے 1400 سال پہلے، اگر آج نیوز سنیں گے آپ یقین ہو جائے گا ان چیزوں پر۔ وَذِهَابِ الْأَنْصَابِ، بچوں کا پتہ نہیں چلے گا، کون ہمارا بیٹا ہے کون ہمارا بیٹا نہیں۔ کہیں گے ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا، نہیں آج کل یہی لوگ کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں گے ہمارا بیٹا ہے یا ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ جب ٹیسٹ کرائیں گے تو پتہ چلے گا، تو پہلے حدیث کا پہلا جملہ آئے گا وہ قتل الانفس، تو وہیں پر مارا ماری شروع ہو جائے گی، وہیں پر قتل ہوگا۔ ضرور پہلی بات کہی پیغمبر اسلام نے قتل ہوگا، اب ٹیسٹ کی بات آئے گی تو وہیں پر قتل ہو جائے گا جہاں پر ٹیسٹ کرانے کے لیے بندے پہنچتے ہیں۔ پھر میراث کا مسئلہ شروع ہوگا، پھر انہیریٹنس کا مسئلہ شروع ہوگا۔ وہ ترک التربیت للاطفال، بچوں کی تربیت مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ زنا کا نتیجہ قساوت قلب ہے، ہارڈ ہارٹنس ہے، پھر وہاں پر تربیت بچوں کی ممکن نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے یا اللہ وہ حنین الی الزنا، محبت ختم ہو جاتی ہے، گھر کی محبت ختم ہو جاتی ہے، جو انسان ملوث ہو جاتا ہے اس میں، گھر کا نیچر جو لو کا نیچر ہے، افیکشن کا ہے، ایک دوسرے کے سپورٹ کرنے کا ہے، جہاں پر انسان گھر سے باہر نکلتا ہے ان چیزوں کے لیے، وہ گھر کے اندر جو کنیکشن ہے محبت کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، بات کو سمیٹ دو، معذرت چاہتا ہوں، وہ بغضنا اہل البیت، اگر یہ گناہ عام ہو گیا تو دل سے جو پہلی چیز نکال لی جائے گی وہ اہل بیت کی محبت ہے۔
جس کے لیے ہم زندگی بھر دعائیں کرتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، مناجاتیں پڑھتے ہیں، پروردگار یہ محبت باقی رہے، اس لیے کہ اس سے دنیا میں شفا ملتی ہے اور آخرت میں شفاعت۔ یہ وہ واحد گناہ ہے جس کی وجہ سے دل سے اہل بیت کی محبت نکل جاتی ہے، نہ تنہا نکل جاتی ہے، اہل بیت کی دشمنی دل میں آ جاتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں گنا دیتا جن لوگوں نے کربلا کے میدان، آج کے اسکالرس نے بڑی تحقیق کی ہے، 10 گھوڑ سوار تھے جی، ہارس رائڈرز تھے کربلا کے دشت میں، 10 لوگوں کے نام ثبت کیے ہیں تاریخ میں، جن لوگوں نے امام کے بدن پر گھوڑے دوڑائے، 10 لوگوں کے نام ہیں۔ ریسنٹ ایک اسکالر نے ان 10 لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کی فیملی ٹری نکالی، شجرے نکالے، تو پتہ چلا یہ 10 لوگ وہ ہیں جو اس زنا میں ملوث تھے۔ ان کا شجرہ نہیں مل رہا ہے، ان کی فیملی ٹری نہیں مل رہی ہے، ان کے باپ کا نام نہیں معلوم، ان کے خاندان سے ان کا کنیکشن ہی کا پتہ ہی نہیں ہے، نامعلوم بچے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا ان کا خاندان کون ہے۔ ان لوگوں نے امام کے بدن پر گھوڑے دوڑائے۔ انجام ہوتا محبت نکلتی نہیں ہے، اس کے بدلے میں اہل بیت کے ممکن ہے انسان کے دل میں دشمنی آ جائے۔ کیا کریں؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمیں تقویٰ کے راستے میں قدم رکھنا ہے تو تقویٰ کے راستے میں قدم رکھنے سے پہلے کچھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان میں سے پہلا گناہ جو ضروری ہے کہ نہیں ہے ہماری کمیونٹی میں، نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اس کو حفظ کریں، اگر نہیں ہے تو نہ ہو، دعا کریں پروردگار ایسے گناہ ہماری سوسائٹی میں شامل ہی نہ ہو۔ اگر کہیں اکا دکا نظر آئے ان کے لیے دعا کریں پروردگار ان کی ہدایت فرمائے، ورنہ یہ گناہ ممکن ہے فیملی سٹرکچر کو برباد کریں گے، خود انسان کے ایمان کو بھی یہ گناہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی ایک ہپوکریٹ تھا، منافقوں کا لیڈر تھا۔ جب مدینے میں ایک انصار، وہ لوگ جو مدینے میں رہنے والے تھے، سپورٹرز آف آور پرافٹ، اس کا جھگڑا ہوا ایک مہاجر سے جو مائیگریٹڈ تھا، مکے سے مدینہ پہنچا تھا، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور یہ مدینے والا تھا، انصار کا سپورٹر، تو اس کو غصہ آیا کہ ہم نے مہاجرین کی اتنی ہیلپ کی ہے۔ مہاجرین جب آئے تھے مکہ سے مدینہ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس فنڈز نہیں تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھے، ان کے پاس فیملی نہیں تھی، ان کے پاس بزنس نہیں تھا، سب کو چھوڑ کر آئے تھے، تو ہم نے ان کی مدد کی، ان کو بزنس پرووائڈ کیا، ہم نے ان کے لیے گھر پرووائڈ کیے، فنڈ ان کے لیے ہم نے دیے فنڈز۔ اور آج ان کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ ایک مہاجر ایک انصار کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور انصار کو گالیاں بکتا ہے۔ اتنا غصہ آیا اس عبداللہ بن ابی کو، اس نے کہا کہ ہم جب پیغمبر اسلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ آج کے بعد ہمارا اور آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا۔ کس اعتبار سے کنیکشن ٹوٹ گئے؟ اس نے قسم کھائی ہم جائیں گے تو مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے، ذلیل کر کے، ہیومیلیٹ کر کے نکالیں گے، 1 اور 2 اس کے بعد ہم چندہ نہیں دیں گے، فنڈز نہیں دیں گے۔ فنڈز نہیں دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فنڈز نہیں دیں گے، جو کچھ ان کے پاس پیسہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، جو ان کے پاس پیسہ ہے تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئیں گے، جب پیسہ ختم ہو جائے گا ہمارے پاس آئیں گے تو ہم پیسہ دیں گے، لیکن کنڈیشنز ہماری ہوں گی۔
امپلیمنٹیشن کنڈیشنز لگائیں گے، شرائط لیں گے، یہ کام کرو گے تو پیسہ دیں گے، یہ کام کرو گے تو پیسہ دیں گے، اس کے بعد ہم کنڈیشنز لگائیں گے، سختی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے یہ تو ارادہ کر لیا، لیکن تم یہ بھول گئے رزق دینے والے تم نہیں ہو، اللہ ہے۔ تھوڑی دیر تم نے کیا مدد کر دی، تم سمجھتے ہو زندگی بھر پالیں گے رسول کو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمین و آسمان کے جتنے خزانے ٹریجری ہے سب اللہ سے متعلق۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ ہپوکریٹس کو پتہ نہیں ہے اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ وہ بھروسہ کرتے ہیں اپنے مال پر، جو مال تمہارے ہاتھ میں بھی ہے وہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ جو خزانے اللہ کے پاس ہیں وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ ہسٹری ہے کہ جب جنگوں میں لوگ ہار جاتے ہیں، جب عدالتوں میں کورٹس میں انسان ہار جاتا ہے، تو لاسٹ جو حربہ ان کا ہوتا ہے کہ ہم ان پہ سینکشنز لگائیں گے، ہیلپ نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، پیسہ روک لیں گے۔ وہ بھوکے مر جائیں گے، وہ پیاسے مر جائیں گے، ان کو کیا پتا، کل کے منافقین کو کیا پتا، اور آج کے سو کال پیس میکرز ہپوکریٹس کو کیا پتا کہ اگر ہم فنڈز کو روک دیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ ان کو یہ پتا نہیں ہے للہ خزائن السماوات والارض۔ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے ہم نے مدد، کیا مدد نہیں کریں گے؟ کیوں مدد نہیں کریں گے بھائی؟ اس لیے کہ ہمیں بلیم کیا گیا ICJ میں کہ ہم جینوسائیڈ میں انوالو ہیں، تو ہم کوشش کریں گے۔ اب پیسہ نہیں دیں گے، کس کو پیسہ نہیں دیں گے؟ یونائٹڈ نیشن کے ایک آرگنائزیشن کو ہم پیسہ نہیں دیں گے، UNRWA، کہ جو مدد کرتے ہیں فلسطینیوں کے ریفیوجیز کی مدد کرتے آ رہے ہیں، مدد کرتے رہے۔ مختلف ممالک نے فنڈنگ کی ہے اس آرگنائزیشن کے لیے، یونائٹڈ نیشن نے فنڈز دیے ہیں اس آرگنائزیشن کے لیے، یہ مدد کرتے رہے۔ پہلے تقریباً 700,000 لوگ ریفیوجی تھے، آج پتہ ہے کتنے ریفیوجیز ہیں فلسطین میں 5.9 ملین ریفیوجیز میں ان کا نام شامل ہے۔ بلیو می، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو فنڈز نہیں دیں گے، جون میں وہ ایکسپائر ہو جائے گی، ان کے جو اگریمنٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے، ہم فنڈز نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر دعا کرنی ضروری ہوتی ہے نا، ان سے یاد دلاؤں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کچھ بھی نہ کریں۔ اب یہ موقع ہے، جیسے کسی بزرگ اسکالر نے کہا، ہم کچھ چیزوں کو بائیکاٹ کرتے ہیں نا، اسرائیل کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کو بائیکاٹ، الحمدللہ انڈیویجولی طور پر لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس کو فیل بھی کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ بعض کچھ ایسے آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہم پر اس کا اثر ہو رہا ہے، اعلان کیا انہوں نے، اثر ہوتا ہے، بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک موقع ملتا ہے، جب بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو جو لوگ انڈسٹری والے ہیں، فیکٹریز والے ہیں، کمپنیز والے ہیں، بزنس میں انوالو ہیں، ایک نیا پروڈکٹ وہ ایجاد کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان کے بزنس کے لیے، ان کے کاموں کے لیے، وہ آگے بڑھ کر کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر فنڈ رائزنگ کے لیے، فنڈنگ کے لیے کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، فنڈز آنے نہیں دیں گے۔ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک بہترین پلان بنایا جا سکتا ہے، سارے مسلمان ایک ایسا فنڈ ایجاد کریں، پھر کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ کیا ایسا کر نہیں سکتے؟ ایسا کر سکتے۔ جب ایک آدمی بڑی ذمہ داریاں ایکسپٹ کر سکتا ہے، یہ کیا 2 آدمی مل کر پوری ورلڈ کپ چلا سکتے ہیں، تو کیا چند مسلمانوں کے لیے اور ان کے کھانے کے لیے ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے؟ کیا پیسہ جمع کر نہیں سکتے؟ پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ جب شاہ ملعون نے کہا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے، میں $2 ملین دے دوں گا، $3 ملین دے دوں گا، ایران چھوڑ کر آپ چلے جائیں، تو امام خمینی نے مسکرا کر کہا تھا میں تجھے $30 ملین دوں گا، تو ایران چھوڑ کر چلا جا۔ اس نے کہا تم 30 ملین کہاں سے لاؤ گے؟ ایک مولوی سر پہ امامہ رکھے $30 ملین کہاں سے لائے گا؟ تو میں کہہ دوں گا شاہ فقیر ہو چکا ہے، ہر گھر سے $1 دے دے، 30 ملین لوگ $30 ملین جمع کر دیں گے۔ اگر آدمی مسلمان $1 جمع کرنا شروع کرے، وہ $30 ملین ہو جائیں گے۔ بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اتنے بھی ذلیل نہ ہو جائے، مر نہیں سکتے میدان میں جا کر، اپنے بچوں کو بھیج نہیں سکتے شہادت تک پہنچانے کے لیے، کم سے کم فائنینشیل سپورٹ تو کر سکتے ہو۔
ابھی پلان بنا سکتے ہو، ایک پلان بنائیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، تمہارا پیسہ جو سو رہا ہے ان کی بینکوں میں، کم سے کم احتجاج اور پروٹیسٹ کے طور پر اس پیسے کو واپس تو منگوا سکتے ہو. ایک آدمی یہ کام کرے، یقین مانیے ساری دنیا میں کھلبلی مچ جائے گی. پتہ نہیں کیوں ان کے اندر کھلبلی نہیں مچتی، کیوں یہ لوگ جاگتے نہیں. یہ بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم بھی کچھ کام کر سکتے ہیں. کسی اسکالر نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم بھی جو یہاں پر ہماری ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، جو ہمارا خرچ ہے یہاں پر، تھوڑا بہت اپنے خرچ میں کم کریں. ایک بچے کو اسپانسر کریں جو آرفن ہے، ایک بچے کو اسپانسر کریں جو فقیر ہے، جو نیڈی ہے، جو پوار ہے. اپنے گھر والوں میں اس بچے کو شامل کریں. اللہ نے مجھے 2 بچے دیے ہیں الحمدللہ، لیکن آج سے یہ نیت کر لیں میرے 2 بچے نہیں، آج کے بعد میرے 3 بچے ہیں. وہ تیسرا بچہ یا سیریا کا ہوگا، یا یمن کا ہوگا، یا فلسطین کا ہوگا. اس کے خرچ کو اٹھائے، مکمل خرچ کو اٹھائے. یقین مانیے ایک بندہ یہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے زمین اور آسمان سے ان کے لیے برکتیں نازل کروں گا. اسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈبہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نیت کر لوں کہ ایک بچے کا خرچ میں اٹھا لوں گا. یقین مانیے اگر ہماری پاپولیشن 8,000 ہے، 5,000 ہمارے پاس گھر ہیں، 5,000 بچے اگر کوئی اسپانسر کر لے، یقین مانیے دنیا میں ایک انقلاب آ سکتا ہے. ہم خرچ کم کر سکتے ہیں. الحمدللہ جو ڈیکوریشن ٹیم کی ہم سے ان سے کہا تھا تو تھوڑا ڈیکوریشن کو کم کرے، اور کم شدہ رقم ہم فلسطین کے لیے دیں گے، غزہ کے بچوں کے لیے دیں گے. انہوں نے مانا ہے اور کم کر سکتے ہیں ہم، اور اپنے خرچ کو کم کر سکتے ہیں. ایکسٹرا جو ہمارے ایکسپنسز ہیں اس کو ریڈیوس کریں. ہماری شادیوں میں تھوڑا خرچہ کم ہو، ہمارے ریسٹورنٹ جانے میں تھوڑی کمی ہو تو ہماری زندگی کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بچہ ضرور سروائیو کر جائے گا. ایک ارادہ ہماری طرف سے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا للہ خزائن السماوات والارض. اللہ کے خزانے بھی بندوں ہی کے ذریعے سے کھلتے ہیں اور بندوں ہی کے ذریعے سے بٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وعلی سیدۃ نساء العالمین و بدعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ. وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ. وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.